اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، استاذ گرامی و دیگر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرا گلا کرائے کا نہیں ہے، کچھ عرض اور معروض سے پہلے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ صاحب لولاک جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں باواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج عجیب اتفاق، بلکہ حضرت نظامی صاحب الہ آبادی کی زبان میں یوں کہنا پڑے گا کہ عجب خم و پیچ میں ہے سلنے والا چاک و دامہ کا، جو یہ ٹاکا تو وہ ادھڑا، جو وہ ٹاکا تو یہ ادھڑا۔ آج ماشاءاللہ اسٹیج بڑا آباد ہے الحمدللہ، خاص شاید یہ استاد گرامی کی مہربانی ہے، ورنہ ہم لوگوں کو بھی آباد اسٹیج ملتا ہی نہیں ہے۔ اور محفل کی عجیب کنڈیشن، تھوڑا سا رنگ میں آئیے آپ لوگ، میں اسی لیے آگے بڑھایا ہوں، آپ کی طرف منہ کر لیا ہوں۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ سامنے ہو، آپ سے بات کروں گا۔ بس تقریر تو آپ کو حضرت کی سننی ہے، چونکہ مولانا شاکر صاحب نے بلایا تھا، آ گیا ہوں تو تھوڑی دیر آپ لوگوں کو سنا بھی دوں، اور باقی تقریر جو ہے وہ حضرت کی ہوگی آج۔ اور اس میں اکثر کے استاد بھی حضرت ہیں، میں بھی حضرت کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر چکا ہوں، زیادہ تر لوگ جو ہیں حضرت کی بارگاہ سے تعلیم لے کے نکلے، تو جب استاذ موجود ہے تو ہم لوگوں کی کیا بساط ہے۔ اور یوں بھی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ایک مزاج حضرت نے مجھے دیا ہے، نہ جانے ہمارے جو اور دوسرے حضرات ہیں جو حضرت کی بارگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے، ان کو پتہ نہیں وہ مزاج حضرت نے دیا یا نہیں دیا، لیکن مجھے ایک مزاج دیا ہے پرکھ۔ میں پرکھتا بڑی تیز ہوں، اور یہ حضرت نے دور طالب علمی میں مجھے سکھایا تھا کہ میاں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجمع عام میں پرکھ لیا کریے کون محبت سے آپ سے مل رہا ہے اور کون کیسے مل رہا ہے۔ تو حضرت کا یہ دیا ہوا نسخہ میرے کام آتا ہے۔ جب میں داخل ہوا تبھی میں نے پرکھ لیا، میں داخل ہوا اور پرکھ لیا، تو اب آپ سمجھ گئے ہوں میں نے کیا پرکھ لیا۔ آئیے خطبے کے بعد جس قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پہلے اس کو سمجھو۔
قرآن چاہے قلمی نسخہ ہو یا طباعت خانے سے چھپ کے آیا ہو، قرآن کی آیت ہو یا قرآن کی آیت کا ایک لفظ ہو، احترام اتنا ہی کیا جائے گا جتنا 300 پارے قرآن کا کیا جائے گا۔ اگر آیت قرآنی کے احترام میں ذرہ برابر کمی پائی گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سب کچھ تو ہے پر مومن نہیں ہیں۔ یہ واضح رہے کہ قرآن مکمل ہو یا سپاروں کی شکل میں ہو یا آیت قرآنی کی شکل میں ہو یا قرآن کافی بڑا جزدان میں ہو یا قرآن چھوٹا سا ہو، قرآن قرآن ہے، چاہے وہ چھوٹا قرآن ہو چاہے بڑا قرآن ہو، احترام اتنا ہی کرنا ہے جتنا کرنا چاہیے 300 پارے۔ مجھے بہت تگڑی پرکھ دیا ہے، میں گلاس دیکھ کے بتا دوں گا شربت میٹھا ہے یا پھیکا ہے، میں جام دیکھ کے بتا دوں گا کہ اس جام میں تلچھٹ ہے یا فارمیلٹی ہے، کیونکہ میرا نام مصباح اشرف ہے اور مکمل مصباح الدین ہے۔ ترجمہ کر کے سمجھ لیجئے گا میں کیا ہوں، آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پوری تربیت جو ہے وہ حضرت سے ہوئی ہے، تو اب میں بیٹھا اسی لوگ حضرت دیکھ لیں اس تربیت میں کوئی کمی تو نہیں آئی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو دیا انہوں نے مجھے ہے میں اس کا استعمال صحیح کر رہا ہوں یا نہیں، اور سچ تو یہ ہے میرا ہر نفس گزارش، تیری ہر نظر نوازش، میرا ہر نفس گزارش، تیری ہر نظر نوازش، میرے پاس خالی دامن تیرے پاس دونوں عالم، سبحان اللہ، میرے پاس خالی دامن تیرے پاس دونوں عالم۔ حضرت اس جلسے کا تعلق حضور غوث الاعظم سے ہے۔ اور آپ نے دن میں جلوس بھی نکالا ہے، یا غوث کا خوب نعرہ لگاتے ہو، لنگر بھی لوٹاتے ہو، آپ ولایت کا چرچے بھی کرتے ہو، اور کسی ولی کی محفل میں آئے ہو مطلب یہ کہ آپ سنی ہو۔ اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں، میں اہل سنت والجماعت سے ہی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ایک آپ آئینہ ساز کے پاس جائیں اور ایک وہ نہایت ہی خوبصورت آئینہ آپ کے آگے رکھے اور اس سے پردہ ہٹا دے اور پھر آپ کا چہرہ دکھنے لگے، تو جیسے ہو ویسے دکھو گے یا وہ خوبصورت آئینہ آپ کو اور خوبصورت کر کے دکھا دے گا؟ وہ خوبصورت سا آئینہ جو بہت قیمتی شیشہ ہے، اس میں آپ کو چہرہ دکھایا جائے تو آپ یہ بتائیے آپ جیسے ہیں ویسے دکھیں گے یا وہ آئینہ آپ کو اور خوبصورت کرے گا؟ جیسے ہو ویسے ہی دکھو گے۔ غلطی اس آئینے کی ہے یا آپ کی؟ غلطی آپ کی ہے، جیسے ہے ویسے دکھ رہے ہیں۔ تو کبھی آئینے کو اور شیشے کو دوش مت دینا، آئینے کا کام ہے کہ سیم ٹو سیم دکھا دینا، ذرہ برابر اسے بدلاؤ نہ کرنا۔ یہ ہم انسانوں کی صفت ہے، ہم غلوں سے کام لیتے ہیں، آئینہ غلو نہیں کرتا، جیسے ہو ویسا ہی دکھائے گا۔ اب یہ آپ کی وجہ ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، تو نعرہ لگاؤ، جشن مناؤ، ذکر کرو، لنگر لٹاؤ، کون روکتا ہے؟ کوئی روکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن آئیے دیکھیں ہم جس سے محبت کر رہے ہیں کیا صحیح بات ہم وہ محبت کرنے کے لائق ہیں، اور ہم اسی انداز میں محبت کر رہے ہیں جیسی محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ کیا سچ میں ہم غوث و خواجہ کے دیوانے ہیں؟ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھنا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بہت نعرے لگاتے ہو، بڑے جوش میں جلوس نکالتے ہو، سچ بتانا عشق کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ہم تو یوں ہی کہیں گے کہ عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے۔
عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں زبان سے، لیکن حقیقت بتائیے کہ آپ کا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ سچ بولیے، دعویٰ صحیح؟ ہمیں محبت کہتے کسے ہیں؟ میں حضرت سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت سے عشق کر رہا ہوں، بے پناہ چاہتا ہوں. میرا دعویٰ ہے حضرت جو کچھ میرا ہے سب آپ کا، تن بھی لے لو، جا بھی لے لو، جو چاہو وہ لے لو، سب آپ کے حوالے. میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، میں نے محبت کا وعدہ کر لیا. اب جن چیزوں سے حضرت کو تکلیف ہو ہم وہ کرتے چلے جائیں. بتاؤ میں حضرت سے محبت کر کے ان کے نام کو روشن کر رہا ہوں یا دھومل کر رہا ہوں؟ میں دعویٰ کروں اور وہ حرکتیں کروں جن سے روکا گیا. آج کا ماحول، آج کی سوسائٹی، آج کا کلچر اور اس سے پہلے کا ماحول، اس سے پہلے کی سوسائٹی اور وہ کلچر. آج میرے دعوے ہیں میں غوث و خواجہ کا دیوانہ ہوں، میں نبی کا شیدائی ہوں. یہ دعوے ان میں سچائی کتنی ہے؟ ان میں حقیقت کتنی ہے؟ کیا ہم اسی انداز میں محبتیں کر رہے ہیں جس انداز میں محبت کرنے کا حکم دیا گیا؟ کیا ہم اسی انداز میں غوث و خواجہ کو مان رہے ہیں جیسے ماننا چاہیے؟ کیا ہم اسی انداز میں زندگی جی رہے ہیں جس انداز کی زندگی جینے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ کیا ہم انہی راستوں پہ چل رہے جن راستے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ میاں آپ اہل سنت والجماعت کے ہو، میری باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں، لیکن دھیان سے سننا اور بعد میں بتانا کہ سچ کہا یا غلط کہا جا رہا ہے. میری بات سے اکثر ہماری جماعت کے لوگ چڑھنے لگتے ہیں، لیکن توجہ چاہوں گا آپ کی، میں آپ کے لیے آیا ہوں اور حق بات کہنے کے لیے مجھے کسی کی پرواہ نہیں رہتی. سچ بتائیے گا، دعوے ہم کر رہے ہیں. روڈ کا معاملہ ہو دعوے ہمارے ہیں، روڈ شو کا معاملہ ہو دعوے ہمارے ہیں، جلوس نکالنے کا معاملہ ہو ہم آگے چل رہے ہیں، لنگر کا معاملہ ہو ہم آگے چل رہے ہیں، نعرے لگانے کی بات ہو ہمارے نعرے بلند ہو رہے ہیں. لیکن سچ تو یہ ہے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. میاں یہ بتاؤ پہلے فرائض کی ادائیگی کرو گے یا نوافلوں کی؟ پہلے تمہارے لیے واجبات ضروری ہیں، فرائض ضروری ہیں یا فرعی معاملہ ضروری ہے؟ جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو حضرت ہماری یہ قوم 4-4 گھنٹے اور 1-1 ہفتہ نہیں، 1-1 مہینہ اور 2-2 مہینے مزاراتوں کی چوکیداری تو کر لے گی، لیکن اپنے محلے کی مسجد میں جاتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. ہمیں بتاؤ مجھے رزاق صاحب مزار ہے یا خدا؟ رحمان صاحب مزار ہے یا خدا؟ توجہ چاہوں گا مسلمانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آؤ میدان میں اور ایک وہ آئینہ دیکھو جس میں تمہاری مکروہ شکلیں نظر آ رہی ہیں. ہمیں آج اتنی دور آپ لے کے چلے آئے ہیں ان چیزوں سے کہ مجھے آپ نے نعرے عطا کر دیا ہے، نمازوں سے دور کر دیا، جلوس عطا کیا ہے، مسجدوں سے دور کر دیا، لنگر عطا کیا ہے، عقائدوں سے دور کر دیا. آؤ عقائد کی بارگاہ میں، میری طرف شک کی نظروں سے مت دیکھنا. میں اہل سنت والجماعت کا نہایت ہی ذمہ دار شخص ہوں. ایک خانقاہ کا ولی ہے، 2 جانشی ہوں. میں بھی عرس کرتا ہوں، گاگر و چادر کرتا ہوں. میں بھی محرم کا لنگر کرتا ہوں، 11ویں کا لنگر کرتا ہوں. شکوک کی نظروں سے مت دیکھنا. آج تم آئینے کے اندر اپنی ان شکلوں کو دیکھو گے جنہیں دیکھ کے تمہیں کراہیت ہوگی. میں آئینہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اور نہ پوچھ حال میرے کاروبار کا، آئینہ بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں. نہ پوچھ حال میرے کاروبار کا، آئینہ بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں. فرائض سے تمہیں مطلب نہیں، واجبات سے تمہیں مطلب نہیں. دے دو مخدوم تم دے دو، خواجہ تم دے دو، وارث تم دے دو، شہید تم دے دو، ہمیں دے گا کون؟ توجہ چاہوں گا. میں یہ بھی نہیں کہوں گا حضرت معذرت، حضرت آپ کی موجودگی میں نہایت توجہ سے چاہ رہا ہوں اپنی قوم کی اصلاح. خواجہ دیتا نہیں دلاتا ہے، واضح رہے. خواجہ دیتا نہیں دلاتا ہے، غوث دیتا نہیں دلاتا ہے.
لفظوں میں سمنا دیتا نہیں دلاتا ہے، اولیاء کاملین دیتے نہیں دلاتے ہیں، کن کو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ بے شک ہمیں حالت یہ ہے کہ اگر محلے میں ایک مزار ہے حضرت چمکتی نظر آئے گی، وہ محلے کی مسجد کے سامنے کرکٹ نظر آئے گا۔ مزار پہ روشنی اگر بتی نظر آئے گی، مسجد کے اندر روشنی نہیں۔ مزارات میں اے سی نظر آئیں گے، مسجد میں پنکھے کے لیے چندہ کرنا پڑے۔ اے دیوانوں، غوث کی رضا چاہتے ہو؟ خواجہ کی رضا چاہتے ہو؟ ہمیں یہ ہماری زندگیوں کے لیے مشعلیں رہا ہے۔ مجھے انہیں طرز زندگی ملے گا، مجھے ان سے طرز بندگی ملے گا، مجھے عبادت کرنے کا شعور انہی سے ملے گا، اپنے سجدوں کو بارگاہ ربی میں قبول کروانے کا سلیقہ انہی سے ملے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ انہی سے ملے گا۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے قرب دے دیا ہے، جنہیں رب نے اپنے قریب کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کیسے قریب کیا ہے؟ کہا سن، تو جس چیز کا غلام ہے ہم اس چیز سے جنگ کر رہے تھے، تو جس چیز کا خادم ہے میری جنگ اس سے ہوا کرتی تھی۔ تو جنگ کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میدان جہاد ہو، تو جنگ کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ شمشیر بے نیام ہو، تو جنگ کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ بارڈر پہ گولیاں چلے، تو جنگ کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ لاشیں تڑپیں، تو جنگ کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ سہاگ لوٹے، بیویوں کو بیوہ یا بچوں کو یتیم کیا جائے۔ نہیں، سب سے بڑی جنگ وہ ہے کہ تو خود سے جنگ کرے اپنی نفس سے۔ آ میرے راستے میں، مجھ سے عشق کر لے، مجھ سے محبت کر، مجھ سے لو لگا، دیکھوں وہ خدا تجھے دیتا کیسے ہے نہیں ہے۔ لیکن جب خدا سے لینا چاہو گے، ان کی بارگاہوں کے ذریعے لینا چاہو گے، مجاہد بنو۔ کس چیز کے مجاہد بنو؟ تزکیہ نفس کرو، تزکیہ نفس کرو۔ ہمیں نعروں میں گم رہنے والی قوم نکل کے باہر آؤ، تزکیہ نفس کرو۔ نہ کیسے کیا جائے؟ کہا بڑا نام کر رہے ہو، خواجہ خواجہ کر رہے ہو، بہت غوث غوث چلا رہے ہو۔ ہمیں سنو، جب باپ تزکیہ نفس کرتا ہے اور ماں تزکیہ نفس کرتی ہے تب عبد القادر پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب باپ تزکیہ نفس کرے گا، ماں تزکیہ نفس کرے گی، باپ نفس کا مضبوط ہوگا، ماں حیا کا مجسمہ ہوگی، باپ عبادتوں میں مضبوط ہوگا، ماں شرم کی لجا کی مجسمہ بنی بیٹھی ہوگی۔ اس نطفے سے اور اس دودھ کو پی کے جو باہر آتا ہے وہ عبد القادر بنتا ہے، وہ 18 پاروں کا حافظ بنتا ہے۔ تم اس کی جیکار کر رہے ہو، سلیقہ لے لو، اسی سے لو جس کا دن منا رہے ہو۔ یہاں تو کنڈیشن یہ اپنی نفسوں کے غلام، اپنی خواہشاتوں کے غلام۔ خواجہ دے دو، ہمیں دیں گے نہیں، دلائیں گے۔ اور کب دلائیں گے؟ کب دلائیں گے؟ عشق تو آپ کر رہے ہیں، آج ہم عاشقوں کے نام پہ اچھل جاتے ہیں۔ خود بھی تو کر لو۔ سچ تو یہ ہے کہ اس 14ویں صدی ہجری کے سیف اللہ نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا ہے۔ ایک سیف اللہ نبی کے دور میں، ایک سیف اللہ 14ویں صدی ہجری میں۔ اب سیف کو پہچانو۔ ایک وہ تلوار تھی جو گردنیں کاٹ رہی تھی، ایک خاموش وہ تلوار ہے جو قلم کے ذریعے کاٹ رہا ہے۔ تلوار دو ہوتی ہیں حضرت۔ آج کی صدی ہجری کا سیف اللہ کہہ کیا رہے ہیں؟ بڑے اچھے انداز میں کہا، وہی رب ہے، وہی رب ہے۔ شک نہ کرنا، کوئی اور 2-4 رب نہیں ہے، معاذ اللہ، وہی رب ہے۔ کون؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ۔ نعرے وہی رب ہے، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ۔ اور جب ان کا عشق کمال محبت پر پہنچتا
اور ظاہری ساعتیں ملن آ رہی ہے، تو کوئی کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ آنے دو یا ڈبو دو. عشق دیکھو، آنے دو یا ڈبو دو. اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے. کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے. تب کہو گے میاں جب اپنی نفس سے جہاد کر لو گے. یہ تب کہو گے جب اپنے نفس پہ قابو پا لو گے. یہ تب کہو گے جب قلب کو صاف کر لو گے. یہ تب کہو گے جب حرص و حسد لالچ طمع کو دل سے نکال کے پھینکو گے. یہ تب کہو گے جب بغض و عداوت ختم کر لو گے. یہ تب کہو گے جب تم اللہ کو قہار و جبار مانتے ہوئے بارگاہ ربی میں سر پر سجود ہو کر کے عجز و نیاز کے ساتھ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے ندامت کے اشک بہاتے ہوئے مولا تو کارسازہ ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے. مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے لغزشیں ہوئی ہیں، مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں. اے اللہ تو قہار ہے، میں مانتا ہوں، تو جبار ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اے مولا تجھے تیری کریمی کا واسطہ ہے، تجھے تیری ستاریت کا واسطہ ہے. میں گناہ تو کر چکا لیکن شرمسار ہوں. غلطیاں کیا ہے، اپنی غلطیوں کی تلافی کے لیے حاضر بارگاہ ہوں. اے اللہ میں اپنا تجزیہ کر کے آ رہا ہوں، میں اپنا تجزیہ کر کے آ رہا ہوں. وہ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، خطائیں مجھ سے ہوئی ہیں، گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، لیکن تو کریم ہے، تو رحیم ہے. لیکن اے میرے مولا تو غفار ہے، میری خطاؤں کو بخش دے، میری غلطیوں کو بخش دے. میں نادم ہو کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. اب کوئی ایسی بارگاہ نہیں ہے جو میری خطاؤں کو بخش سکے، جو میری غلطیوں کو بخش سکے، جو مجھے معافی کا پروانہ دے سکے، جو مجھے ہدایت عطا فرما سکے. اے رب تو ہی ہے میرے قلب و ذہن کو صاف کرنے والا، میری غلطیوں کو معاف کرنے والا، میری غلطیوں کو معاف کرنے والا. پشیمانہ ہو، شرمساروں سے کہہ دو، پشیمانہ ہو، شرمساروں سے کہہ دو محمد آ گئے. غم کے ماروں سے کہہ دو، اور میری کشتی کے ناخدا ہے محمد، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو. میری کشتی کے ناخدا ہے محمد، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو. آخر میں انسان رب کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، توبہ پہ توبہ کر رہا ہے، انکساری کے ساتھ توبہ کر رہا ہے، کانپتے ہوئے توبہ کر رہا ہے کہ اللہ میں غلطی کر رہا تھا، میں تو رحمان و رحیم جان رہا تھا، میں خطا کر رہا ہوں، لیکن میرے مولا تو قہار و جبار ہے، تو قہار و جبار ہے. اب سچ تو یوں ہی ہے کہ سیف اللہ کی سیف پھر کام کر رہی ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضرات آؤ تو صحیح طریقے سے غوث اعظم کے دیوانوں، غوث و خواجہ سے محبت کرنے والوں، مجھے یہ بتاؤ، میں چند نام لے رہا ہوں جن کے آپ نعرے لگایا کرتے. غوث اعظم، غریب نواز، خواجہ عثمان ہارونی، نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، قطب الدین بختیار کاکی، نصر الدین چراغ دہلی، شیخ یحییٰ منیری بہاری رحمت اللہ علیہ، علاء الحق پنڈوی، شاہ قطب عالم، شاہ مخدوم عبدالحق رضوی، شاہ احمد اشرف جائسی. یہ وہ ولی کامل ہے جن کے آپ نام لے رہے ہو، عشق کا دعویٰ کر رہے ہو. اور جب عشق محبت کا نعرہ لگاتے ہو تو فاضل بریلوی کے نام کا نعرہ لگا رہے ہو. اے فاضل بریلوی کے مسلک کو بدنام کرنے والوں ذرا سامنے آؤ اور مجھے بتاؤ یہ جو لمبی چوڑی فہرستیں گنائی جا رہی ہیں ان میں تارک الصلاۃ کون ہے؟ کس نے نمازیں چھوڑی؟ تم دیوانگی کا دعویٰ کر رہے ہو، محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، عشق کا دعویٰ کر رہے ہو. بتاؤ ان ناموں میں کوئی ایسا ایک نام بتاؤ جو نمازیں چھوڑتا رہا ہو. کوئی ایک ایسا لاؤ جو روزے چھوڑ رہا ہو. کوئی ایک ایسا لاؤ جو اپنی نفس کا غلام رہا ہو. کوئی ایک ایسا لاؤ جو صرف اپنی نفس کے لیے جیتا ہو. قوم کے شہزادوں، ہے میری قوم کے غیور مسلمانوں، تم بڑے باضمیر ہو، میں تمہارے ضمیر کی قدر کرتا ہوں. لیکن مجھے بتاؤ
مولانا شاکر صاحب نے ایک لنگر کا اور جلسے کا انتظام کیا ہے، جسے نہ بلاتے وہ آتا، اگر نہ مدعو کرے تو آئے گا۔ آپ جواب یہی دو گے جب مولانا شاکر صاحب نے بلایا ہی نہیں، اور منتظم کمیٹی جو انتظامیہ کی نوجوان کمیٹی، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے جذبوں کو بلند کرے، ایمان کی تازگی عطا فرمائے، انہوں نے بلایا ہی نہیں تو ہم آتے کیسے؟ صحیح ہے، بہت غیور ہو، بڑے باضمیر ہو، یعنی اگر کوئی تمہیں دعوت نہیں دے گا تو تم نہیں جاؤ گے، یہی ہونا چاہیے۔ جب تک نہ بلائے مت جاؤ۔ ہم مسلمان ہیں، ضمیر کا سودا نہیں کریں گے، اپنی جبینوں کو ہم نہیں کریں گے کسی کے آگے۔ بات صحیح، اسی پہ ڈٹے رہنا، لیکن جب کوئی بلائے گا تو جائیں گے ضرور۔ کسی کی دعوت پر کوئی طاقت ہمیں جانے سے روک نہیں سکتی، اور بے بلائے ہم جائیں گے نہیں۔ یہی تو ضمیر ہے حضرت، یہی تو انانیت ہے، یہی تو خودداری ہے۔ تو اے غیور مسلمانوں، عشق محبت کا نعرہ لگانے والوں، تمہارے محلے کی مسجد سے ڈیلی 5 مرتبہ تمہیں آواز دی جا رہی ہے، کتنی بار پہنچتے ہو؟ اب تمہاری غیرت کا جنازہ کیوں نکل گیا؟ تمہاری انانیت کی میت کہاں ہے؟ اب تمہارا ظرف کس کی ٹھوکروں میں چلا گیا؟ تم تو باضمیر ہو نا۔ مسجد سے مؤذن آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب دعوت تم کو دے رہا ہے، بلا رہا ہے، اب کیوں نہیں پہنچتے؟ اب ضمیر کہاں چلا گیا؟ خود جاتے دوسرے سے کہتے ہیں بلاوا آ رہا ہے چل، خود راستے پہ آؤ، دوسروں کو لے کے آؤ، پھر دیکھیں وہ رب دیتا کیسے نہیں ہے، یہ خواجہ دلاتا کیسے نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنو منزل ہی نہیں۔ میرا صاحب ہے حافظ جی ہے حضرت، آپ کی نوبت میں حافظ جی ہے۔ آپ باضمیر ہو اور میں باضمیر قوم سے ہی گفتگو کر رہا ہوں۔ آج وہ عزت، وہ وقار، وہ روب، وہ دبدبا کہاں ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا؟ آج وہ وشواس آپ کے تئیں جو ہوا کرتا تھا، آج سوسائٹی میں وہ مقام جو آپ کا ہوا کرتا تھا، آج لوگوں میں وہ جگہ جو پہلے آپ کی ہوا کرتی تھی، آج ہے؟ آپ ایک جواب ہے حضرت سب بدل گیا، زمانہ بدل گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ زمانہ بدل گیا۔ میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور میرے سامنے لوگ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، تو حضرت نے کہا کیا دوشنبہ اتوار بدل گیا؟ جمعرات جمعہ بدل گیا؟ میں نہیں حضرت، ہفتہ تو اپنی جگہ پہ سیم نام ہے۔ اچھا تو کیا محرم، صفر، ربیع اول، ربیع الاخر، جمادی اول، جمادی الاخر، رجب، شعبان یہ بدل گیا؟ میں کہا نہیں حضور یہ سب اپنی جگہ، صرف ہجری بدل رہی ہے۔ کہا میاں انہی دنوں انہی مہینوں کا نام زمانہ ہے، جو بدل گیا وہ تم بدل گئے ہو۔
جو بدلا ہے وہ تم بدلے ہو. میں کیسے بدل گیا ہوں؟ کہا میاں آپ کے والد کیسے ہیں، آپ کیسے رہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور تھوڑا سا ماحول کو زمانے کے حساب سے چینجنگ ہے. کہا یہی چینجنگ تو آپ کو چینج کر کے اس کہانے پہ لے آئیے. شاید میاں آپ بھول چکے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ ہی عزت دینے والا ہے اور اللہ ہی ذلت دینے والا ہے. آپ نے ان اصولوں کو چھوڑا ہے جو اصول وراثت میں چلے آ رہے تھے، ان راستوں کو چھوڑا ہے جو آپ کے اثاثے میں چلے آ رہے تھے، ان طریقوں کو چھوڑا ہے جو آپ کو وراثتوں میں مل رہے تھے. میں نے کہا حضور یہ میرے لیے سب کے لیے. آپ فرما رہے نہیں وہ سب کے لیے ہے. سب نے اپنے اصولوں کو چھوڑا ہے، سب نے اپنے راستوں کو چھوڑا ہے. میں نے کہا حضرت کیسے چھوڑا ہے؟ کہا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. آپ نے طریقے کو چھوڑا ہے، آپ نے اصول کو چھوڑا ہے، اور ایسا چھوڑا کہ جو حیا تھی وہ ختم ہے، جو شرم تھی وہ ختم ہے، جو لجہ تھی وہ ختم ہے، جو لحاظ تھی وہ ختم ہے، جو ضمیر تھا وہ ختم ہے، جو انانیت تھی وہ ختم ہے، جو صداقت تھی وہ ختم ہے، جو سچائی تھی وہ ختم ہے، جو قلب تھا وہ ختم ہے، جو روحانیت تھی وہ ختم ہے، جو رونق تھی وہ ختم ہے، جو برکت تھی وہ ختم ہے. میں نے کہا حضور جب ختم سب کچھ ہے تو ہم کہا تو بھی سمجھ لے ختم ہے. تو زندہ چلتی ہوئی لاش ہے، تو بولتی ہوئی لاش ہے، تو سوتی اور جاگتی ہوئی لاش ہے، تو کھاتا اور پیتا ہوا لاش ہے، کیونکہ تیرا ضمیر مر چکا ہے. اے غیور قوم کے لوگوں اپنے ضمیر کو جگاؤ. بے شک. میں نے کہا حضرت وہ کیسے مردہ ہو گئے ہیں؟ ہم تو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کر رہے ہیں، آپ سے سلیقہ زندگی سیکھ رہے ہیں. کہا میاں میں سلیقہ زندگی زندوں کو سکھاتا ہوں، مردوں کو نہیں. میں تہذیب و تمدن زندوں کو سکھاتا ہوں، مردوں کو نہیں. میں گفتگو معیار کے زندوں سے کرتا ہوں، مردوں سے نہیں. میں کہا حضور مجھے چٹکی کاٹ کے دیکھ لو، دھکا دے کے دیکھ لو، لاٹھی مار کے دیکھ لو، ہڈی ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی ہے. مجھے ایک زخم دے کے دیکھو خون بہتا ہے یا نہیں. کامیاب سب کچھ بہے گا لیکن مردہ صفت بن چکے ہو، زندہ ہو جاؤ. میں کہا حضور یہ زندگی و مردگی میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں زندہ ہوں یا مردہ ہوں؟ آپ بتا رہے مردہ ہے، ہم زندہ ہیں. زندگی کی ساری رمق ہم میں پائی جا رہی ہے، میری سانسیں چل رہی ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، میں طعام کر رہا ہوں، کھا پی رہا ہوں، میں ٹہل و گھوم رہا ہوں، ضرورتیں زندگی پوری کر رہا ہوں. حضور مردہ کیسے ہو گیا؟ کہا جن کا ضمیر مر جایا کرتا ہے وہ مردہ قومیں ہوتی ہیں، اور جب مردہ قوم بن جاؤ گے تو دھجیاں تمہاری بکھیر دی جائیں گی. نہ تمہارا وہ وقار رہے گا، نہ تمہارا وہ مقام رہے گا، نہ تمہاری وہ عظمت رہے گی، نہ تمہاری وہ چاہت رہے گی، نہ وہ عزت و احترام رہ جائے گا، چونکہ تم مردہ ضمیر ہو چکے ہو. میں نے کہا حضور یہ ضمیر مردہ اور زندہ کیسے ہوا کرتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا سنو تم اللہ کو جانتے ہو یا نہیں؟ میں کہا حضور میرا رب ہے وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، وہی تو رب قدیر ہے، اسی کی قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. وہی تو رزاق ہے جو ہمیں کھانا دے رہا ہے، وہی تو رحمان ہے جو رحمتیں دے رہا ہے، وہی تو رحیم ہے جس کے سمندر میں ہم سیلاب میں گھوم رہے ہیں. میں تو اللہ کو مان رہا ہوں، وہی رحمان و رحیم ہے. کہا میاں ٹھہر جاؤ، صرف رحمتیں دیکھ رہے ہو لیکن تمہیں شاید نہیں معلوم ہے جن کتابوں کے ذریعے تم میدان میں آ کر کے مجھے جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں زندہ ہوں، لیکن حقیقت یہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے. میں نے کہا حضور کیسے؟ کہا تم نے فائدے کی چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، واجبات و فرائض کو چھوڑتے چلے گئے. تم نے جسے چمکتا ہوا پایا جھکتے چلے گئے، اور جہاں جھکنا تھا دوری کرتے چلے گئے. جس کی تعریفیں کرنا تھا تم نے کمی کرنا شروع کر دیا، اور جہاں تمہیں اختصار سے کام لینا تھا تم نے توہیات شروع کر دیا ہے، لمبی گفتگو شروع کیا ہے. جہاں تمہیں تعظیمت جھکنا تھا تم نے جھکنا بند کر دیا. جن بارگاہوں میں ادب زانوے ادب طے کرنا تھا کرنا بند کر دیا. جو تم پر واجبات ہے تم نے ادا کرنا بند کر دیا. نمازوں سے غفلتیں تم کر رہے ہو، روزوں سے غفلتیں تم کر رہے ہو، زکاتیں تم نہیں ادا کر رہے ہو، بے پردگی تم کر رہے ہو، عیاشیوں کے مارکیٹ میں تم نظر آ رہے ہو، جوا خوریوں میں تم نظر آ رہے ہو. آج قمار خانے تم سے آباد ہے، شراب خانے تم سے آباد ہے، چوری کا بازار تم سے آباد ہے، کرپشن تم سے دیکھا جا رہا ہے. یہ بتاؤ اسلام میں یہ جائز کہاں ہے؟ میں نے کہا حضور لوگ کر رہے تھے، غلطی ہو گئی. کہا اس غلطی کا کفارہ یہاں نہیں ملے گا، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا. اب رب کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرو. یہاں تم اسے رحمان و رحیم کہہ رہے ہو کہ اللہ ہی کھلا رہا اللہ ہی پلا رہا ہے، تو واضح رہے کہ وہ رب قہار بھی ہے جبار بھی ہے، وہ قہر فرمائے گا جبر فرمائے گا. میں نے کہا حضور مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی غلطیاں کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. بیٹے قرآن اٹھا کے دیکھ،
اپنی غلطیوں کا حساب دینا ہوگا، اور وہ حساب دینا ہوگا، وہ حساب دینا ہوگا جو غلطیاں تم کر کے بھول چکے ہو۔ ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ دل کی کالی کوٹری میں بسا کیا ہے، حساب دینا ہے۔ زندگی کیسی چل رہی ہے، حساب دینا ہے۔ حرکتیں کیا کیا، حساب دینا ہے۔ جب یہ حساب دے لو گے، اب غوث کا سایہ تمہارے لیے ہے، خواجہ کا دامن تمہارے لیے ہے، مخدوم کا دامن تمہارے لیے ہے۔ اب ان کی رحمتیں کام آ رہی ہے، ان کے دامن کام آ رہے ہیں، ان کا وسیلہ کام آ رہا ہے۔ میں نے کہا حضرت میں تو سنا تھا غوث کا دامن پکڑ لو جنت پہ چلے جاؤ، خواجہ کا دامن پکڑو جنت پہ چلے جاؤ، مخدوم کا دامن پکڑو جنت پہ چلے جاؤ، اور میرا بانی کا دامن پکڑو جنت پہ چلے جاؤ۔ کہا میاں وہ ذات کی بات ہے اور یہ تمہاری ذات کی بات ہے، پہلے تو اپنی ذات کے لوہا منواؤ گے تب ساتھ مبارک ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، محبوب سبحانی کانفرنس، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ میں نے کہا حضرت میں نے سنا ہے، میرے بڑے کہہ رہے ہیں کہ جو جس کی نقل کرے گا، جس سے محبت کرے گا، اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ کہا بالکل صحیح، غلط نہیں، پہلے نقل تو کرو۔ حضرت فرمایا پہلے نقل تو کرو۔ میں کیسے کیا جائے گا؟ کہا واقعات بیان کرنے میں بڑے ایکسپرٹ ہو، میاں توجہ تو دو کہ ایک سیب کا حق ادا کرنے کے لیے ابو صالح کو عبداللہ کے حق کتنی محنت کرنی پڑی تھی، تب جا کے ایک عبدالقادر آیا ہے۔ کہا حضور وہ کون سی محنت تھی؟ کہا خالی واقعات دیکھ لیتے ہو، اب استاد سے تیز بول بھی نہیں سکتا، حضرت سمجھا دیا جائے۔ تو میرے حضرت مجھے سمجھاتے بھی تھے بڑی سختی سے، اور جانتے بھی تھے کہ میرا یہ سید شاگرد بیہودہ ہے، یہ ڈلی کھائے گا ضرور۔ تو حضرت دھیرے سے اپنا پاندان بڑھا کے منہ موڑ لیا کرتے تھے کہ اب میں رخ موڑے ہوں، بیٹے جو حرکت کرنا ہے کر لے۔ تو مصباح کہاں چوکے گا، حضرت کا بٹوا صاف، لیکن کبھی حضرت ڈانٹا نہیں اور سمجھاتے بھی تھے۔ تو سچ یہ ہے، وہ تو قوال کی بات الگ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جو مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں۔ تو کبھی بھی اپنے محسن کا احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر سیف اللہ کی سیف پھر چلے گی کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر رجب کھانے غربانے والے۔ کہا میاں تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے، نفس کی ستھرگی کیسے ہوتی ہے؟ اس کو سمجھو، آج سمجھ لو گے کل سمجھاؤ گے۔ میں کہا جی حضرت، بیٹھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو صالح تزکیہ نفس فرما رہے ہیں ایک نہر کے کنارے۔ بہت سنا ہوگا لیکن آج میرے منہ سے سن لو جو میں نے حضرت سے سیکھا ہے۔ کئی روز بیت گئے، بھوک غالب آئی، اور واضح رہی یہ اللہ کے ولی ہیں، حضور غوث اعظم کے والد ہیں۔ پانی پہ ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے، ہاتھ بڑھایا اور اٹھایا اور بسم اللہ کیا اور کھا لیا۔ سیب ختم ہوا، قوت ملی، طاقت ملی، زمین نے جھنجھوڑ دیا۔ اے ابو صالح تو نے جو سیب کھایا ہے پانی میں بہتا ہوا، کیا اس کے مالک سے پوچھا؟ تو امین نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، پہلے اس سے معافی طلب کر۔ اب چل دیے بہاؤ۔ جب پانی میں بہتا ہوا آیا تو جسے ملا مال اس کا ہے، جو قبضہ کر لے اس کا ہے۔ حضرت ایسا کیوں معافی مانگنا ضروری؟ کہا میاں یہی تزکیہ نفس ہے، یہی انانیت کو مارنا اور ضمیر کو جلانا ہے، یہی خودداری ہے۔
مارو نفس کو، جہاد کرو نفس سے نکل۔ 2-3 روز کی مسافت کے بعد میں دیکھا اسی ندی کے کنارے ایک سیب کا باغیچہ لگا، ایک ڈال لٹک رہی ہے، پکے سے پانی میں گرنے کا اسی میں کا معلوم ہوا۔ بارگاہ میں پہنچا، حضرت عبداللہ کی سلام ہوا، جواب ہوا، کیسے؟ کہا حضور میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، ندی کے کنارے بیٹھا عبادت کر رہا تھا، کئی روز اسے فاقہ تھا، بھوک لگی تھی، بھوک کو برداشت نہ کر پایا اور پانی میں بہتا ہوا سیب میں نے اٹھا کے کھا لیا ہے۔ اس کے بعد میں مجھے خیال آیا میں نے امانت میں خیانت کیا ہے، معافی کی طلب سے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو ایک جملہ اکثر سنا ہوگا ان علماء اکرام سے، فرماتے ہیں ولی را ولی شناست، ایک ولی ہی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے۔ انہوں نے نگاہ باطن، نظر باطن ڈال کے دیکھا، پہچان گئے کہ تو صاف ستھرا دل والا آیا، تھوڑے سے منازل اور طے کرا دے تو یہ نجم ہدایت بن کے چمکنے لگے گا۔ کہ معاف کروں گا لیکن ایک شرط ہے۔ کہا حضور وہ شرط بتائیے۔ کہ 10 سال تمہیں اسی باغ کی رکھوالی کرنا ہے اور اپنی نفس کو اور ستھرا کرنا ہے، قلب کو اور صاف کرنا ہے۔ کتنا ٹائم دیا؟ 10 سال۔ وجہ ایک سیب۔ کہا 10 سال کے بعد مجھ سے ملاقات کرو، پھر سوچوں گا، یہ نہیں فرما رہے معاف کروں گا، سوچوں گا۔ یہ چلے گئے باغیچے میں، 10 سال کا عرصہ گزار دیا، ایک سیب کھایا تھا۔ کیا قیمت ہوگی؟ معاف کر دیتے لیکن نہیں، وہاں تو ستھرگی مقصد ہے، وہاں تو صفائی مقصد ہے، بلکہ سچ یہ ہے وہاں تو عبد القادر کی آمد کا مقصد ہے۔ انتخاب کرو سومائی، اب انتخاب کرنا عبداللہ کو ہے کہ ابو صالح کھڑا اترتا ہے یا نہیں۔ 10 سال کی مشقت کرتے اس باغیچے میں، واپس آئے۔ کہا حضور اب معذرت، اب معافی دے دیجئے اس سیب کی۔ ایک بار نظر ڈالا، کہا ابھی نہیں، 2 سال اور ریاضت کرو، پھر سوچوں گا، ابھی بھی فائنل نہیں کہ معاف کر دوں گا، 2 سال اور محنت کرو پھر سوچوں گا۔ یہ 2 سال گئے اسی باغیچے میں اور محنت کیے، پھر واپس آئے۔ حضور اب نظر ڈال کے دیکھا، سمجھ گئے کہ اب یہ بارے گراں کو اٹھا لے گا، اب برتن صاف ہو چکا ہے، اب اس کی منزلیں طے کرا دی جائے۔ کہا بھی ایک شرط اور ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میں ایک بیٹی رکھتا ہوں، ایک بیٹی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا، لیکن اس کی پوری بات سن لو۔ کہا جی حضور بتائیے۔ کہا وہ آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، پیر کی لنگڑی ہے، ہاتھ کی لنج ہے، زبان کی گونگی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح انکار نہیں کر رہے کیونکہ میں نے امانت میں خیانت کیا ہے۔ اب یہ جس طرح سے راضی ہو مجھے اس سیب کے عوض میں معافی دے، چاہے جتنی محنت کرنا ہو کروں گا۔ کہا یہ بھی شرط منظور ہے، پر آپ مجھے اس سیب کے لیے معافی عطا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نکاح کرو، نکاح ہو گیا۔ اب جب رات میں حضرت ابو صالح کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں سلام ہو رہا ہے، جواب مل رہا ہے، اب وہ دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، یہ ٹھہرے نہیں، کمرے سے نکل گئے۔ پوری رات صاحبان میں گزار دیا، صبح نمودار تو حضرت عبداللہ سومئی چلے آ رہے ہیں۔ ابو صالح میں نے جو کہا تھا وہ اس میں نہیں ملا۔ کہا حضور اسی لیے حاضر ہوا ہوں، شاید بدل گیا۔ کہا نہیں، وہی ہے جو میں نے کہا۔ کہا حضور وہ تو بولتی ہے، وہ تو سنتی ہے، وہ تو دیکھتی ہے، وہ تو چل سکتی ہے، وہ تو ہاتھ والی ہے۔ کہا نہیں، وضاحت یہ ہے
کہ آج تک اس نے اپنی نظروں سے کسی نامحرم یا ناچیز چیز کو دیکھا نہیں، ناجائز چیز کو، اس لیے وہ آنکھ کی اندھی ہے، کانوں سے غیر کو سنا نہیں ہے اس لیے کان کی بہری ہے، اور زبان سے کوئی غیر شرعی بات کہی نہیں اس لیے زبان کی گونگی ہے، پیروں سے وہ غیر شرعی ارادے سے چلی نہیں اس لیے پیروں سے لنگڑی ہے، اور ہاتھوں سے غیر شرعی امور کیا نہیں اس لیے ہاتھوں سے لنج ہے۔ تو جب ایسا باپ ہوگا اور ایسی پاکیزہ ماں ہوتی ہے تو عبدالقادر پیدا ہوتا ہے جسے لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، محی الدین عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، مگدائم تو سلطان دو عالم ہستی، استدارین شہ جیلا مدد، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔